السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ ناظرین محمد بن سلمان سے متعلق آپ جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن ایک بات تو آپ ضرور تسلیم کریں گے کہ اس بندے کی جو پالیسی ہے نا شروع سے، یہ اپنے جو پچھلے سعودی عرب کے فرمان روا گزرے ہیں ان سے تھوڑی ہٹ کر ہیں۔ دیکھیے، یہ ماڈرن سوچ کا بندہ ہے پکا مسلمان، اور اس کی بڑی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے نا سعودی عرب کو امریکہ کے شکنجے سے نکال کے اپنی معیشت کی بنیاد پہ، اپنی مضبوط معیشت کی بنیاد پہ دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے۔ یہ اس کا یہ سمجھے ایجنڈا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ ہے، اس نے تو پتہ نہیں پچھلے 50 سال سے ان پہ گرفت کی ہوئی ہے، اور یہ تو کچھ تو ان کے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو امریکہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ معافی کرے میں ایسے مثالاً کہہ رہا ہوں کہ واش روم میں بھی نہیں جا سکتے تھے، پہلے پوچھ کے جاتے تھے یا کچھ۔ ان کو اس طرح امریکہ نے جکڑا ہوا تھا، خوف زدہ کی وجہ، خصوصاً یہ جو پچھلے 15-20 سال گزرے ہیں، یہ 9/11 سے تھوڑا سا پہلے سے دیکھ 5-4 سال پہلے، یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملے سے لے کے اور آج تک تو ان کو بالکل ہی اس نے محتاج بنا کے رکھ دیا تھا نا اپنی، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، خاص طور سے یہ جو عرب شیوخ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ خوف جو ہے موت سے آتا ہے، اور موت کا جو خوف ہے وہ انسان کو ایسے ایسے کمپرومائز پہ مجبور کر دیتا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ جب اس نے شہزادے نے اپنا تھوڑا سا ماڈرن چہرہ دکھایا نا سعودی عرب کا، اس وقت مجھے تو یہ سمجھ آ گئی تھی، گو کہ یہاں شروع ہو گئی تھی یہ لالا لالا وہ جو ہمارے کاٹھ ملا کرتے ہیں، وہ دیکھو جی یہ تو وہ تقدس تباہ کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، وہ کرتا ہے، عورتوں کو جناب اجازت دے دی ہے، کلب کھل گئے ہیں، یہ کر گیا ہے، وہ کر گیا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان پوری دنیا کو، ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو پچھلے بادشاہ تھے، میں ایک جدیدیت کو اسلام کی حدود میں اپنانے والا بندہ ہوں، اور میں اب سعودی عرب کا جو تیل ہے نا، یہ جو اللہ نے ہمیں بلیک یہ گولڈ دیا ہے، تو میں اسے ٹکے ٹوکری دنیا میں نہیں بکنے دوں گا۔ آپ کو علم ہے جب سے ٹرمپ صاحب ادھر کا دورہ کر کے گئے نا، وہ سونے کی تلوار لے کے، تب سے اس کا دماغ کچھ زیادہ خراب ہو گیا۔ اس نے یہ باور کرنا شروع کر دیا جیسے سعودی عرب کی ساری سیکورٹی اور ان کی بادشاہت میری وجہ سے قائم ہے۔ اس میں کوئی شک تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی آخر اتنا تو کوئی گیا گزرا نہیں نا، وہ بھی بادشاہ ہیں آخر۔ آپ پچھلا سال یاد کریں، شہزادے کی ٹینشن جو ہے نا اس بیان کے بعد شروع ہوئی ہے، جب اس نے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں جب چاہوں گا نا، میں ہاتھ اٹھا لوں تم پر سے، تو میں 1 ہفتہ حکومت ہی اپنی چلا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شہزادہ شروع سے سعودی عرب کو، اس کو امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم آپ کا جو پیٹرو ڈالر ہے نا، اس میں اب تیل نہیں بیچ سکتے، کیونکہ دنیا کی جو دوسری کرنسی ہیں وہ بھی آخر مضبوط کرنسی ہیں، اور چائنا کی خاص طور سے، تو اس طرح رشین روبل ہے، اب رشیا بھی ظاہر ہے سپر پاور کی اس میں واپس آ رہا ہے دوڑ میں، تو انہوں نے یہ شہزادے کی دیکھیے شروع سے خواہش اس کی یہی ہے کہ کسی طرح نہ، جب تک امریکہ کے ڈالر سے میں تیل کی قیمت کا یہ تعلق نہیں نہ توڑوں گا، یعنی فروخت کا تعلق نہیں توڑوں گا، تب تک معاملات قابو نہیں آئیں گے، کیونکہ امریکہ نے جو ڈالر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی سونے کے عوض نہیں رکھے ہوئے، وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ دنیا کا پوری کی یونیلیٹرل پاور ہے، اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں۔ وہ جتنے ڈالر جی چاہے چھاپ کے بنڈلوں کے بنڈل، بکسوں کے بکسے بھر بھر کے دنیا میں پھینک رہا ہے، اور اپنی کرنسی کو بھی اس نے دھکے سے جو سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے دنیا کے سامنے کچھ۔ اس معاملے پہ اس کو سب سے زیادہ شہزادہ محمد بن سلمان، اور اس کے بعد پیوٹن روس کا جو صدر ہے، یہ دونوں بندے محسوس کر رہے تھے، اور چائنا ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر دیکھیے چائنا اگر چائنیز کرنسی میں تیل خریدے گا نا، اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ وہ تو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کا تو امپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن
وہ امریکن پیٹرو ڈالر کا دنیا سے قبضہ ختم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا لے گا۔ اس وقت ناظرین صورت حال یہ ہے کہ امریکہ کا دیکھیے، جو امریکہ کے پاس تو خزانے ہیں تیل کے، دنیا کا شاید سب سے بڑا ذخیرہ ادھر ہے، لیکن ایک بیرل تیل نکالنے پہ امریکہ کی کاسٹ آتی ہے 50 سے 55 ڈالر، اور یہ اسے تب وارہ کھائے گا جب وہ 70 یا 75 ڈالر مارکیٹ میں سیل کرے گا۔ شہزادے نے امریکہ کو کیا خنجر مارا ہے، اس نے جناب والا تیل لے آیا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے خیال 35 کے 33 ڈالر پہ بیرل پہ، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ تیل اگلے کچھ دنوں میں 43% مزید گر جائے گا، جس کے بعد جناب یہ 22 سے 30 ڈالر بکے گا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ امریکہ کے پلے کیا رہ گیا؟ اچھا، ادھر روس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے تو شہزادے کو کہا کہ بھائی آپ نا ایسا ظلم نہ کریں، آپ یہ میرے ساتھ مل کے کریں کہ ہم دونوں جو ہیں نا یہ پیٹرو ڈالر کا قصہ ختم کرتے ہیں، ہم یہ اس میں یورپین کرنسی میں اور چائنا کی کرنسی میں یا روسی روبل پر جو تم اس کو فروخت کرو تاکہ ہماری کرنسیاں مضبوط ہوں، ریال میں فروخت کرو تاکہ تمہاری کرنسی مضبوط ہو۔ لیکن شہزادہ ابھی اس پوزیشن میں، ابھی تو وہ ان دونوں کو نا ناک رگڑوانا چاہتا ہے زمین پہ۔ اب یہ ہے کہ اس نے وقتی طور پہ رشیا سے تھوڑا کمپرومائز مجھے لگتا ہے کر لیا ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو نا یہ میں ڈالر سے ہمیں نجات ملے، میری کرنسی مضبوط ہو۔ آپ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے جیسے کرونا کا شور مچا ہوا ہے وائرس کا، اگر یہ حج تک معاملات بند رہے اسی طرح دنیا میں، امریکہ نے تو ڈانٹ ڈالی رکھنی ہے نا، اس کو تو پتہ ہے کہ اس کا جو جتنا یہ ریال ہے یہ حج پہ بکے گا نا زیادہ دنیا سے۔ آپ کو پتہ ہے قریباً 50 لاکھ لوگ پوری دنیا سے حج کرنے آتے ہیں، تو وہ ڈالر بیچ کے اپنی کرنسی بیچ کے روبل یہی خریدیں گے نا، اپنا سعودی کرنسی خریدیں گے، ریال ہی خریدیں گے۔ تو اگر اللہ نہ کرے جیسے اب عمرہ بند ہو گیا ہے، اور ہر روز اخباروں کے ہیڈ لائن جو ہے نا، یہ بھی عجیب دیکھیں بات ہے، میں پھر وہ شیطانی کنیسہ کی بات یہ آپ کو کروں گا، یہ جو ہے 5th جنریشن وار ہے۔ پاکستان کے جتنے اخبارات ہیں، خاص طور سے ایک گروپ ہے جنگ گروپ، یہ تو ہر دوسرے تیسرے دن، اور اب اس میں یہ بھی شامل ہیں یہ میاں امر والا گروپ بھی، یہ دوسرے تیسرے دن بڑی ہیڈ لائن لگا دیتا ہے اس کی، یہ اس کی کرونا کی، اور مر گیا، لٹے گیا، دنیا تباہ برباد ہوگی، اٹلی لٹ گیا، فلانا ملک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ سٹاک ایکسچینج گر گئی، وہ گر گئی، یہ گر گئی۔ وجہ کیا ہے؟ خوف۔ اس خوف کے ہتھیار سے انہوں نے کیا کیا کچھ نکالنا ہے۔ یہ خوف کا ہتھیار وہ سعودی شہزادے پہ چلانا چاہتے ہیں، یہ خوف کا ہتھیار۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا کے قریباً دبئی تک سے آ رہے ہیں یہ مریض، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی عرب میں نہیں ایک دو کیس ہوتے ہوں گے، انہوں نے خبر نہیں باہر نکلنے دی۔ سب سے بڑی عقل مندی اس وقت یہ ہے۔ اب مجھے لیکن دیکھیے یہ ایک بہرحال ایک خطرناک چیز ہے، عالمی وبا ہے، اللہ نہ کرے اگر حج تک یہ سلسلہ رہتا ہے تو ان کو تو مصیبت پڑ جائے گی، پھر تو آپ کو پتہ گر جائے گا، بالکل ہی ان کی کرنسی گر جائے گی۔ تو شہزادے نے اس لیے پہلے سے ہی نا تیل کا سیلاب بہا دیا، اس نے جناب یہ کر کے نا، اس نے سارے نلکے اپنے کھول دیے ہیں کہ لاؤ بھائی پیسے لاؤ اور لیتے جاؤ تیل۔ پیوٹن اسے کیا کہہ رہا ہے؟ پیوٹن اسے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم تیل جتنا مرضی بیچو، کیونکہ رشیا کا بھی بہت بڑی آمدن کا ذریعہ جو ہے تیل ہی ہے نا۔ وہ کہتا ہے تم خدا کے لیے یہ کر لو کہ اس سے ڈالر میں نہ بیچو، اس کو تم دوسری کرنسیوں میں بیچو، روبل میں بیچ لو، تم چائنیز کرنسی میں بیچ لو، اور اگر کچھ نہیں تو سونے کے عوض اس کو بیچ لو۔ یہ بہت بڑی خطرناک چال ہے۔ اگر شہزادہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ جی ہم تو مارکیٹ میں سونے کی قیمت کے حساب سے آپ کو یہ دیں گے تیل، تو آپ یقین کریں کہ امریکہ ایسے الٹا ہو جائے گا۔
اس کو آپ مبالغہ یا بڑھ نہ سمجھے. آپ کو پتہ میں ایسی فضول باتیں نہیں کرتا, میں حقائق میں زندہ رہنے والے بندہ ہوں. اس وقت روس اور چین دونوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ اب سپر پاور بنے. اب امریکہ کو نہ لائیں ذرا نیچے, اس کا ذرا دماغ ٹھیک کریں. اور چین کو تو بہت سخت گلا ہے. چین یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرونا کا جو بایولوجیکل ویپن اس نے یوز کیا ہے نا, اس کو لیتھل ویپن بنا کے چائنا کے خلاف, اس چائنا کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے اس پہ. اب مجھے محمد بن سلمان نے, آپ کو پتا ہے جو پہلے شہزادے اس نے ایک ہوٹل میں بند کر دیے تھے ان سے پیسے نکلوانے کے لیے, اور نکلوا کے پھر چھوڑے تھے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے یہ بھی اقدام اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سارے شہزادے جو ہیں نا اس کی یہ جو ڈیولپمنٹ وہ کر رہا تھا نا سعودی عرب میں, یہ جو نیا وہ اپنا فلسفہ لے کر آیا تھا, اس کے خلاف تھے. وہ تو چاہتے تھے ریزڈ قسم کا وہی معاشرہ رہے, اور جو تیل ہے ہم امریکہ کی مرضی سے بیچیں, بس اپنی عیشی چلتی رہے. اس نے شہزادے نے جناب یہ سوچا, اس نے کہا کہ یار کتنا تیل ہم بیچیں گے دنیا میں, کب تک میرا خیال ہے 10 سال کے بعد تو دنیا کو تیل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, اتنی متبادل توانائیاں آ چکے ہوں گے یا کچھ. تو وہ اب یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب تیل ہی پر نہیں, اب یہ انڈسٹری بھی اپنی جو ہے قائم کرے. اس کے راستے میں امریکہ رکاوٹ ہے. مجھے سر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شہزادہ جو ہے نا یہ کمپرومائز کر جائے گا رشیا سے, اور پھر دیکھیے کہ کیسا دنیا میں انقلاب آتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اس سارے چکر میں نے 2 بیلوں کی لڑائی میں ہوتا تو یہ ہے نا, وہ جو بھیڑ ہوتی ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے آتی ہے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ یہ مجھے لگتا ہے بنایا ہے, یہ بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے سے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے, کہ اس میں پاکستان کا جیک لگ گیا. اگر حکومت یہ جو اس کے جو فوائد ہیں اس صورتحال کے عام پاکستانی تک نہیں آنے دیتی, تو یہ پھر وہ ظاہر IMF کا ہی غلام ہے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ظلم ہے اس وقت. خان صاحب کو چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو کم از کم 25 روپے 20 سے 25 روپے پٹرول سستا کریں, اور پاکستان کی شرح سود جو بینکوں کی وہ بہت اس سے عادی کر دیں. آپ یقین کریں, میں نے بہت سارے ماہرین معیشت سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی ساگر صاحب اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل نقصان نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین, میرا آفیشیل چینل ہے, درخواست ہے آپ سے کہ اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اپنی آرا سے نوازیں. اگر مجھ سے بات کرتے ہوئے کوئی فمبل ہو جاتا ہے بسا اوقات, کئی لوگوں کو میری شکل نہیں پسند آتی, کوئی کہتے ہیں یہ مدرسے کا طالب علم ہے, علم ہے, اس کو بیٹھنا نہیں آتا ڈھنگ سے, یہ نہیں کرتا, یہ وہ نہیں کرتا, یہ درمیان میں پانی پی لیتا ہے, چائے پی لیتا ہے. تو بعض لوگ اس کا ایٹیکیٹس کا کیس کے میں فالو نہیں کر سکتا, غصہ کرتے ہیں. بھائی میں غریب آدمی ہوں, میرے کوئی مسائل نہیں ہے, یہ تو اللہ کے آسرے پہ آپ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ تعاون کریں, سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.